لے آیا تھا۔ اسی دوران جنرل ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا چلے جاتے ہیں اور میچ دیکھنے کے بعد واپس آتے ہوئے راجیو گاندھی کے کان میں کچھ الفاظ بولتے ہیں، جس کے بعد انڈیا اپنی فوج کو بارڈر سے ہٹا لیتا ہے اور پھر پاکستان انڈیا کے بیچ حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق نے آخر وہ کون سے الفاظ راجیو گاندھی کے کان میں بولے تھے کہ انڈیا اپنی فوجیں واپس ہٹانے پر مجبور ہو گیا تھا؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جادوئی الفاظ انڈیا کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دینا تھے اور پاکستان کے اندر یہ ہمت ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم کی بدولت آئی تھی، جن کی محنت اور انتھک کوششوں سے پاکستان ایٹمی پاور بن چکا تھا۔ ہم جب بھی دشمن کے سامنے سینہ تان کر سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان نے نہ صرف پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میزائل پروگرام کا تحفہ بھی دیا، جس نے ہمارے دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنا دیا۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی زندگی، اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی موساد کے ان کو قتل کرنے کے منصوبے اور ان پر لگے سب سے بڑے الزام کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق غوری پشتون خاندان سے تھا۔ تقسیم ہندوستان کے 5 سال کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ تب تک ڈاکٹر عبد القدیر خان بھوپال سے میٹرک کا امتحان پاس کر چکے تھے۔ کراچی رہائش پذیر ہونے کے بعد انہوں نے ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لیا اور بی ایس سی ان فزکس میں گریجویٹ کیا۔ اس کے بعد 1956 سے 1959 تک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں انسپیکٹر رہے اور پھر ویسٹ جرمنی چلے گئے، جہاں میٹیریل سائنس میں اسٹڈی کا آغاز کیا۔ پھر ہالینڈ کی ڈیفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پڑھائی کی۔ 1967 میں میٹیریلز ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1972 میں بیلجیم سے انجینئرنگ ان میٹالرجیکل کی۔ 1972 میں ہی انہوں نے ہالینڈ کی فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی، جو کہ یورینکو گروپ کا سب کانٹریکٹر تھی۔ یہ نیدرلینڈ میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے یورینیم افزودہ کیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان 1974 تک یہاں کام کرتے رہے۔ مئی 1974 میں جب انڈیا نے دی بودا سمائلڈ کے نام سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو اپنے وطن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان نیدرلینڈ میں موجود پاکستانی ایمبیسی کی طرف خود چل کر گئے اور ان کو کہا کہ میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہنے پر ہی ان کو پی اے ای سی میں رکھ لیا گیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے کئی لیٹرز لکھے، تب جا کر ان کو پاکستان کی طرف سے جواب ملا۔ اس کے بعد انہوں نے ہالینڈ کی نوکری چھوڑ دی اور پاکستان واپس آ گئے۔ اب اس جگہ کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہالینڈ سے ایٹم بم کے راز چرا لائے تھے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے ان پر اہم معلومات چرانے کا الزام لگایا تھا اور ان پر مقدمہ بھی دائر کیا تھا۔ پھر ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز کی ایک کمیٹی بنی، جنہوں نے ان پر لگے تمام تر الزامات کا جائزہ لیا تو اس کمیٹی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ان الزامات سے بری کرنے کی سفارش کی، کیونکہ ہالینڈ کی حکومت نے جن معلومات کو چرانے کا الزام ڈاکٹر عبد القدیر خان پر لگایا تھا، یہ معلومات پہلے سے ہی عام کتابوں میں درج تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان مایا ناز سائنسدان تھے، جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں سخت محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اس کارنامے کے بعد ان کے کئی دشمن بھی بن چکے تھے، جن میں اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد سر فہرست تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وفات کے بعد اسرائیلی مشہور نیوز پیپر ہرٹز میں ایک آرٹیکل چھپا، جس کے مطابق موساد ڈاکٹر عبد القدیر خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، خاص طور پر عرب ممالک کے معاملے میں اسرائیل ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی عرب ملک ایٹمی قوت بنے، کیونکہ اسرائیل کو اس سے اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسرائیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک کی ایٹمی قوت بننے والی ہر کوشش کو آغاز سے ہی ناکام بنا دیا جائے۔ جیسے انہوں نے عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کیا، اسی طرح شام کا نیوکلیئر سٹرکچر تباہ کیا، ایران کے کئی نیوکلیئر سائنسدان جان سے مار دیے۔ ناظرین، 80 اور 90 کی دہائی میں عرب ممالک میں ایٹمی قوت بننے کا جذبہ شدت سے پروان چڑھا، جس میں ایران اور لیبیا سب سے آگے تھے۔ انہی دنوں میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے مختلف کاموں کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں کئی چکر لگے، لیکن پہلے سے ہی خوفزدہ سینسیٹیو اسرائیل نے سمجھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ان ممالک کی ایٹم بم بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایران اور لیبیا کو نیوکلیئر ڈرائنگز فروخت کی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم میں سے اب بھی کچھ لوگ اگر اسرائیل کی یہ بات مانتے ہوئے اس الزام کو درست سمجھتے ہیں تو یہ پاکستان پر ہی الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ایٹمی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوتے ہوئے کسی بھی سیکیورٹی اداروں کی نظر میں آئے بغیر دنیا کے کسی بھی ملک سے ڈیل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا سی آئی اے اور موساد کے یہ دعوے محض جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس الزام کا اعتراف کیوں کیا، تو یاد رکھیں کہ انہوں نے ریاست کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ امید ہے میری اس بات کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ناظرین، اسرائیلی نیوز پیپر کے مطابق ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مڈل ایسٹ میں لگاتار ایکٹیویٹی کی وجہ سے موساد ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔
اسرائیلی مشہور نیوز پیپر ہرٹز کے مطابق ڈاکٹر عبد القدیر خان ان چند سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے دشمنوں کی مدد کی اور اس کے باوجود موساد سے بچ نکلے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ موساد اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ دشمن ممالک کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کرتی رہتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایران کے ایک نیوکلیئر سائنسدان کو قتل کیا تھا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان کئی جرنیلوں اور کئی سیاستدانوں سے زیادہ محب وطن پاکستانی تھے، جنہوں نے پاکستان میں زیادہ وقت تو نہیں گزارا لیکن تمام تر تکالیف، مشکلات، قید اور نظر بند کی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود پاکستان کے لیے جو کچھ کر گئے وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان بچایا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں کچھ لوگ اس کے باوجود کمنٹ کریں گے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہالینڈ کے ایٹمی راز چرائے تھے، تو ایسے لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان پر یہ الزام لگ رہا تھا، اسی سال اسرائیلی جاسوس ارنان میخان نے اسی کمپنی سے ایٹمی راز چرائے تھے جہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کام کرتے تھے۔ یہ ایک کو انسیڈنس تھا۔ اس طرح اسرائیل کا ایٹم بم بھی چوری کا ہوا، لیکن یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح رشیا نے امریکہ کے سیکرٹس چرائے اور امریکہ نے رشین میزائل کے سیکرٹس چرائے، تو یہ سب کچھ جنگ میں جائز اور عام ہے۔